بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين على الله أدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا محمد صلى الله عليه وسلم. يا علي يا علي يا صاحب الزمان ادركني في سبيل الله صلوات الله وسلم. بعظمت جناب سیدہ طاہرہ مخدومہ معظمہ مرضیہ رضیہ زکیہ محدثہ عاملہ کاملہ شاہدہ عارفہ طیبہ طاہرہ سیدۃ النساء العالمین بلند ترین دعا ہے پروردگار عالم بامیان اشرف معلوم النظام صحیح محنت یہ خرچ و اخراجات یہ نظر نیاز حاضری آل محمد کے ذکر سے وابستگی شب و روز کی محنت یہ معرفت یہ عقیدت کائنات کا خالق مالک اللہ اپنے دربار میں منظور و مقبول فرما. الہی تجھے واسطہ آل محمد کی عزت و عظمت و بلندی و بزرگی کا. مالک اللہ یہ جو خالی ہاتھ تیرے دربار کی طرف اٹھے ہوئے کریم اللہ ان کمزور عاجز اور پست ہاتھوں میں جو دعائیں ہیں مالک اللہ تو سمیع و بصیر ہے تو سنتا بھی ہے تو دیکھتا بھی ہے. کائنات کے عظیم بادشاہ کی کریم ہاتھوں کا واسطہ بادشاہ جو دعائیں رکھتے ہیں مالک اپنے دربار سے قبولیت کی سند عطا فرما. الہی تجھے واسطہ آل محمد کی عزت و عظمت کا ملک پاکستان کی حفاظت فرما. جہاں جہاں بھی مظلوم کربلا کی مجلس جلسے جلوس ماتمداریاں شبداریاں نظر نیاز کا اہتمام ہے کائنات کے خالق مالک اللہ امام غیب کی غیبت کا واسطہ مالک اللہ ان کی غیب سے محافظت فرما. پروردگار جو لوگ ہماری حفاظت پہ مامور ہیں ہماری اپنی ماتمی انجمن کے افراد ہیں پاکستان کی مضبوط اور مستحکم افواج فورسز کے نوجوان ہیں مالک اللہ ان کی غیب سے محافظت فرما. الہی واسطہ آل محمد کی عزت و عظمت کا اس عزاداری کے سلسلے میں انتظامیہ و دیگر احباب جو قدم بقدم بادشاہ حسین کی عزاداری کے فروغ کے سلسلے میں مالک اللہ دن رات کوششیں کر رہے ہیں تاکہ عزاداروں کو حفاظت کے ساتھ مظلوم کربلا کی مجالس وفا کرنے پروردگار ان لوگوں کے جتنے بھی مسائل ہیں دور فرما. قدم قدم پر عزاداروں کی حفاظت فرما. الہی اس نازک دور میں ہر عزت دار مومن کی عزت کی حفاظت فرما. پروردگار ہماری پہلی اور آخری دعا وارث حقیقی حجت خدا امام عادل کا جل ظہور فرما. عشر ہو عقاب ہو یا کہ ہو مرتجز مالک آپ کو سلامت رکھے. جھولے کی برآمدگی اپنی مجلس کا آغاز اس بادشاہ کی 4 سطروں سے پھر کائنات کے وارث اس ذکر کے وارث جو آدم کا وارث جو نوح کا وارث جو ابراہیم کا وارث دعائے وارثہ آپ نے پڑھی ہوئی جو کائنات کا وارث ہے اس کے دربار میں حاضری پیش ہو. ایسی صلوات سنائیں کہ لائق صلوات راضی ہو جائے.
اپنی خاموشی کو توڑے، علی کے نام سے مل کے ایک نعرہ سنا۔ یہ وہ نعرہ ہے جو ہر مقام پر مشکلیں حل کرتا ہے۔ علی کا نام محبت اور عقیدت سے اٹھایا کرو، کیونکہ یہ زینت ہے، یہ نام، اس نام کی برکت سے کائنات کا سارا نظام چل رہا ہے۔ ایک نعرہ آپ میں سے جو نوجوان بندہ ہے وہ لگائے جس کی آواز گونج رہی ہو۔ ہے کوئی نوجوان جو نعرہ لگائے؟ مالک سلامت رکھے۔ عاشر ہو، عقاب ہو، یا کہ ہو مرتجز، شبیر کی ولا سے ان سب کا ذہن ہے۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، مالک سلامت رکھے۔ عاشر بھی سواری، عقاب بھی سواری، مرتجز بھی سواری۔ چار سواریاں ایسی ہیں جو عنایت ہوئی آل محمد کو۔ توجہ ہے نا؟ مالک آپ کو سلام، بڑی مہربانی ہے، بڑے خوبصورت سے چہرے میرے سامنے تشریف لائے۔ ذاکر کو مومن پڑھواتے ہیں، آپ حوصلہ دیتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں۔ میں کہوں نعرہ لگاؤ، نہیں، نعرہ لگانا آپ کی ذمہ داری، پڑھنا میری ذمہ داری۔ آپ اپنا کام کریں، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ میں اپنے کام میں کنجوسی نہیں کروں گا، آپ اپنے کام میں کنجوسی نہ کریں۔ مل کے دونوں ساتھ چلیں گے۔ عشر ہو، عقاب ہو، یا کہ ہو مرتجز، شبیر کی ولا سے ان سب کا ذہن ہے۔ بڑی مہربانی، شبیر کی ولا سے ان سب کا ذہن ہے۔ اور دشت بھلا میں دیکھے ہیں میں نے سوار، لیکن اصغر ہے وہ سوار جس کی سواری حسین ہے۔ جیو سلامت، آباد و شاد۔ اللہ کی قسم، خوش نصیب برآمد ہو گئے جھولا۔ بس عقیدت میں نے یہ چار سطریں پڑھی ہیں اس موضوع کو پھر کبھی کہ اے بنت نبی، تو اگر ماؤں میں نہ ہوتی۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، حوصلہ افزائی کا شکریہ۔ اے بنت نبی، تو اگر ماؤں میں نہ ہوتی، جنت کبھی بھی ماں کے پاؤں میں نہ ہوتی۔ آباد و شاد و بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ۔ مالک آپ کو سلام۔ اے بنت نبی، تو اگر ماؤں میں نہ ہوتی، جنت کبھی بھی ماں کے پاؤں میں نہ۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، آباد و شاد و شہزادی آپ کو عزت، آپ کی عزتوں میں اضافہ کرنا۔ اس شہزادی کے نام پہ بولا کرو، اے بنت نبی، تو اگر ماؤں میں نہ ہوتی، جنت کبھی بھی ماں کے پاؤں میں نہ ہوتی، اور ملتا نہ روپ ماں کو خدا کا زمین پر، بیٹی رسول کی اگر ماؤں میں نہ ہوتی۔ بسم اللہ، بسم اللہ، صلوات پر، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ یہ جو ماں کو خدا کا روپ ملا ہے، دنیا میں یہ روپ لے کے آئی ہے خدا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے کہ صلوات پڑھ لے سارے حضرات کی۔ سیدہ کی شان میں حروف تہجی میں ایک نظم ہے، وہ میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ نظم شروع کروں، آپ بلند آواز میں صلوات پڑھیں۔ صلوات پڑھنے کا بڑا اجر ہے، کم از کم اتنی آواز تو ہوگا کہ مجھ تک تو پہنچے۔ یہ باتیں منبر سے بتانے کی نہیں ہیں، گھر سے تربیت ملتی۔ شان میں شہزادی کی شان کی حروف تہجی، الف سے انما کی بنیاد فاطمہ۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی،
انما یرید اللہ لیذہب اللہ آپ کو سلام الگ سے انما کی بنیاد فاطمہ، بے سے بائے بسم اللہ کی یاد فاطمہ، انا نقطہ تو تحت البائے بسم اللہ. بڑی مہربانی مالک آپ کو سلام. الگ سے انما کی بنیاد فاطمہ، بے سے بائے بسم اللہ کی یاد فاطمہ، تے سے تطہیر کے پردے میں آباد فاطمہ، جیم سے شافی محشر کی فریاد فاطمہ، جیم سے جاریہ ہے یہ نور کی سبیل، ہے سے ہادیہ ہے یہ حق کی دلیل، خے سے خاتون جنت ہے خدا کی وکیل، دال سے دختر پیمبر ہے حق کی دلیل، رے سے رضائے کی بریا کی مالک ہے فاطمہ، اور زال سے ذکر لا الہ کی خالق ہے فاطمہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بلندر صلوات. بار دیگر بلندترین صلوات. خدا کی قسم بڑے ہی معتبر حضرات میرے سامنے تشریف فرمائیں. کائنات میں دو شہزادیاں ایسی آئی ہیں جن کے احسانات کی حد میں ایک ماں ہے ایک بیٹی ہے. جو بیٹی ہے وہ باکمال ہے، جو ماں ہے اس کی عظمت سب سے بلند ہے. توجہ ہے مالک سلام. بڑی مہربانی مالک آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے. مسلسل عزاداری روز کی 4 5 6 بدر سے تو آپ نے میرا امتحان نہیں لینا بلکہ آج آپ کا امتحان ہے. آپ میرے ساتھ تعاون کیسے کرتے؟ کوئی آسان نہیں مثل ختیجہ ہونا. بڑی مہربانی مالک آپ کو سلام. کوئی آسان نہیں مثل ختیجہ ہونا. کوئی کہے کہ میں ختیجۃ الکبریٰ کے برابر ہوں. کوئی آسان نہیں مثل ختیجہ ہونا. شرط اس کی ہے مادر زہرا ہونا. جیتے رہو آباد رہو مالک سلام. کوئی آسان نہیں مثل ختیجہ ہونا. اتنی بڑی شرط ہے. کوئی آسان نہیں مثل ختیجہ ہونا. شرط اس کی ہے مادر زہرا ہونا. دوسری شرط ہے داماد علی جیسا ہو. جیتے رہو آباد آباد. بڑی مہربانی اللہ آپ کو سلامت. ہاں یہ پہلی شرط. جو دوسری شرط کوئی آسان نہیں مثل ختیجہ ہونا. شرط اس کے لیے مادر زہرا ہونا. دوسری شرط ہے داماد علی جیسا ہو. دوسری شرط ہے داماد علی جیسا ہو. یہ الگ بات نہیں ایسا پورا ہونا. ہاں یہ الگ بات نہیں ایسا پورا ہونا. تیسری شرط ہے نواسے حسنین مثال. بڑی مہربانی. تیسری شرط ہے پہلی شرط بیٹی بطول جیسی ہے. دوسری شرط داماد علی جیسا ہو. تیسری شرط نواسے ہوں حسنین مثال. تیسری شرط نواسے ہوں حسنین مثال. اور ممکن نہیں ایسا اس شرط کا پورا ہونا. اور ممکن نہیں ایسا اس شرط کا پورا ہونا. آپ کی بیٹی نے کیا دنیا میں یہ ثابت. آپ کی بیٹی نے کیا دنیا میں یہ ثابت. نسل چلنے کو ضروری نہیں بیٹا ہونا.
ثابت نسل چلنے کے لیے ضروری نہیں بیٹا ہونا. خدا کی قسم یہ اتنی معتبر ہے یہ شہزادی. یہ سگات ہے دو ہستیوں کے دین پر. پہلی ہستی وہ کائنات کی عظیم ہستی جسے حضرت ابو طالب کہتے ہیں، اور دوسری ہستی کو جناب خدیجہ الکبریٰ. ممنون ہے، مشکور ہے خدا ان کا. اس شہزادی کی دولت خرچ آئی اور سرکار عمران بادشاہ علیہ السلام کی اولاد دین پہ قربان ہو. پہلا وعدہ جو کیا تھا سرکار عمران نے کہ میں حفاظت کروں، ایسی حفاظت کی آج تک اس کا بیٹا حالت پردے میں رہ کر اس دین کی حفاظت کرے. صلوات پڑھ لیں سارے حضرات میں. مل کے باجماعت صلوات. کیوں پریشان ہو، کیوں پریشان ہو، ابھی ایک علی باقی ہے. سلامت رہو، آباد رہو، آباد. کیوں پریشان عامر بھائی، کیوں پریشان ہو، ابھی ایک علی باقی ہے. پردہ غیب میں حیدر سا جری باقی ہے. جیتے جیتے آباد 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 شاہ خالق سلامت رکھیے. کیوں پریشان، ابھی ایک علی باقی ہے. پردہ غیب میں حیدر سا جری باقی ہے. اور دشمن آل محمد کو مٹانے کے لیے جنگ عباس کے حصے کی ابھی باقی ہے. جنگ عباس کے حصے کی ابھی باقی ہے. خدا کی قسم وہ بادشاہ جو دو ذمہ داریاں نبھا رہا، ایک ذمہ داری جناب خدیجہ الکبریٰ، غائب سے مومنین کی مدد کر رہا ہے علی کا بیٹا. وسائل نہ ہونے کے باوجود لاکھوں اور کروڑوں اور اربوں کی عزاداری ہو رہی. فرش ادا پہ بیٹھے ہو آپ بات، ایک میسیج ہے جو میں آپ کی طرف بھیج رہا ہوں. دو ذمہ داریاں نبھا رہا ہے. پتہ چلتا ہے کہ وسائل نہیں ہیں، دوسرے دن پتہ چلتا ہے کہ بہت بڑی سبیل لگا ہے. بیٹھے ہوئے چلے گئے ہوئے. ہاں پتہ چلتا ہے کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ مجلس کا اہتمام ہو. یہ سب کرنے والا کون ہے؟ یہ ذرائع پیدا کرنے والا کون ہے؟ علی کا بیٹا جو حالت غائب میں دو ذمہ داریاں نبھا رہا، مومنین کی غیب سے مدد کر رہا. ایک ذمہ داری شہزادی کی اور دوسری ذمہ داری حضرت عمران کی. تمہاری حفاظت، لوگوں کے دلوں میں رحم ڈال رہا. جاؤ عزادار ماتمی آئے، ان کی حفاظت فرشتوں کے ذریعے، غیبی طاقتوں کے ذریعے، غیبی مخلوق کے ذریعے عزاداروں کی حفاظت. خدا کی قسم ہم خوش نصیب ہیں، ہمیں علی جیسا امام.
ہمارے 12 امام 14 معصوم آپ یکم محتبر ہو، اجڑ گئی محمد کی بیٹی، کچھ نہیں بچا اس میں۔ عزادار ماتمیوں، اجڑے ہوئے گھر کی داستان، 7 محرم کی رات 6 کا دن گزرا۔ اس خاندان نے بڑی قربانیاں پیش کی، بچوں سے لے کے جوان، جو کچھ تھا دین بھی قربان کر دیا، مال قربان کیا، اولاد قربان کی، جانیں قربان کی، چادریں قربان کی۔ دین عام انسان تک پہنچا، دین کی حقیقت عام انسان تک پہنچا۔ عزاداروں، بڑا مارا ہے آل محمد کو لوگوں نے۔ آج سے 3 دن بعد وہ دن آئے گا، 10 محرم کا دن۔ خدا کی قسم، انہوں نے جناب قاسم کو 9 میل تک مارا، علی اکبر کو مارا، اصغر کو مارا، اونو محمد کو مارا، عباس کو مارا، جتنا ہو سکا آل محمد پر جو ظلم یہ ڈھا سکتے تھے انہوں نے وہ ظلم ڈھائے۔ ایک مستور ہے، علی کی بیٹی ہے، نام یہ لاہور والی بی بی۔ کوشش کیا کرو سال میں 1 مرتبہ لاہور ضرور جایا کرو۔ بڑا نقصان ہوا ہے، بڑا خرچ ہوا ہے اس شہزادی کا۔ اللہ نے اسے 6 بیٹے عطا کیے تھے، اس شہزادی نے 6 بیٹے قربان کیے، 2 بیٹیاں قربان کی، سر کی چادر قربان کی، سر کا تاج قربان کیا۔ خدا کی قسم، یہ وہ شہزادی ہے جب شام کے بازار میں، رونے والوں، شام کے بازار میں جب یہ لٹا ہوا قافلہ پہنچا نا، عزادار ماتمیوں، خواتین چھتوں پہ چڑھ گئی، لوگوں نے رسول کی بیٹیوں کو مارنا شروع کیا۔ عزادار ماتمیوں، یہ علی کی بیٹی نام رقیہ شہزادی ہے، قریب آ کے کہتی ہے، او لوگوں یہ رسول کی بیٹیاں ہیں، مجھے مارو، میں علی کی بیٹی ہوں، میں علی کی بیٹی ہوں۔ عزاداروں، اس شہزادی نے بڑا خرچ کیا ہے، خدا کی قسم۔ مسلم کو جب روانہ کیا نا، مولا حسین نے 2 شہزادے ساتھ تھے، بابا کے ساتھ رہے، بس بابا سے بچھڑ گئے، مسلم کو شہید کر دیا گیا۔ 60 ہجری کو چلے تھے، عزاداران حسین پورا سال شہزادے قید رہے، شہزادے قید رہے، مسلم کے یتیم قید رہے۔ میں نے پہلے جملہ آپ کو میں یہ جملہ دوبارہ سنانا چاہتا ہوں۔ ان مسلمانوں نے بڑا مارا ہے، اکبر کو مارا 1 دن، قاسم کو مارا 1 دن، اونو محمد کو مارا 1 دن، مسلم کے یتیموں کو سال بھر مارا، سال بھر مارا، سال بھر مارا۔ عزاداران حسین مشکور کے دل میں رحم آیا، اس نے دونوں بچوں کو آزاد کر دیا۔ عزاداروں، دونوں بچے آزاد ہوئے، مسلم کے دونوں شہزادے کوفہ کی گلیوں میں چلتے رہے، کوفہ کی گلیوں میں ساری رات مسلم کے شہزادے چلتے رہے۔ عزاداران حسین و ماتمیوں، اجڑے ہوئے خاندان کا قصہ سنا رہا ہوں، مسلم کے یتیموں کی بات ہو رہی ہے۔ عزاداروں، تاریخ کے جملے ہیں، یہ دونوں شہزادے کوفہ کے باہر آئے، ایک تالاب تھا، تالاب کے سامنے ایک بہت بڑا درخت
تھا، یہ دونوں شہزادے درخت پہ چڑھ گئے، عزاداروں دونوں شہزادے درخت پہ چڑھ گئے۔ حارث کی بیوی کی نوکرانی پانی لینے کے لیے عزاداروں تالاب پہ آئی، یہ تالاب کے قریب آئی، اس نے تالاب میں پانی کے لیے برتن رکھا، یہ دونوں شہزادوں کے چاند جیسے چہرے نظر آئے۔ اس نے درخت کی طرف دیکھا، بچوں کی طرف اس کی نظر پڑی، اس کی آواز آئی، کس کی گود اجاڑ کے آئے ہو، کس کی گود اجاڑ کے آئے جو رونے آئے ہو؟ عزاداروں حارث کی عورت مومنہ تھی، یہ اس کی نوکرانی تھی، یہ کہتی ہے بچے نیچے اتر آؤ، بچے نیچے اتر آؤ، بچے نیچے اتر آؤ۔ دونوں شہزادے نیچے اترے، اس نے کہا لگتا ہے تم مسلم کے شہزادے ہو، مسلم کے یتیم ہو، مسلم کے شہزادے ہو، سیدزادے ہو، علی کے بیٹے ہو، بطول کے بیٹے ہو، آؤ میری مالکن مومنہ ہے، میں تمہیں اس کے پاس لے کے جاتی ہوں، میں اس کے پاس بس عزاداروں یہ دونوں شہزادے اس کے ساتھ چل پڑے۔ تاریخ کے جملے ہیں عزاداران حسین حارث کے گھر آئے، دونوں شہزادے، حارث کی زوجہ مومنہ تھی، جب دونوں بچوں کو دیکھا نا پریشان ہو گئی، اسے پتہ چل گیا یہ مسلم کے یتیم ہیں اور یہ سید ہیں اور یہ بطول کی اولاد ہے اور یہ باپ سے بچھڑے ہوئے ہیں۔ بس عزاداروں اس عورت نے کہا شہزادوں تم یہیں بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانے کا انتظام کرتی ہوں۔ بس عزاداروں بچوں نے کہا نہیں ہم کھانا نہیں کھائیں گے، بس ہمیں آج کے دن اپنے گھر میں رہنے دو۔ بس عزاداروں تاریخ کے جملے ہیں، اس عورت نے گھر کے اوپر والے مکان پر دونوں بچوں کو بند کر دیا، باہر سے تالا لگا دیا۔ بس عزاداروں حارث سارا دن بچوں کو تلاش کرتا رہا، جب بچے نہیں ملے تھک کے گھر آیا، گھر آ کے یہ بیٹھ گیا۔ عزاداروں یا آواز آئی سبحان قدوسن، تسبیح کی آواز سنی، اس کے کانوں میں بچوں کی آواز آئی، بیوی سے کہتا ہے یہ بچوں کی آواز میرے گھر سے آ رہی ہے، بچے کہاں ہیں، بچے کہاں ہیں؟ عورت کہتی ہے ہمارے گھر میں نہیں، ساتھ والے گھر میں بچے ہیں۔ یہ کہتا ہے نہیں یہ آواز میرے گھر سے آ رہی ہے۔ بس عزاداروں اس لانتی نے تلوار نکالی، یہ گھر کی چھت پہ چڑھ گیا، اوپر والے مکان میں آیا، اس نے تالا توڑا۔ عزاداروں اندھیرا تھا، اس لانتی نے اندھیرے میں ہاتھ مارنے شروع کیے۔ عزاداروں مسلم کے یتیم اس کے ہاتھ میں آ گئے۔ تاریخ کے جملے ہیں، دونوں شہزادوں کو اس لانتی نے پکڑا۔ عزاداروں سیڑھیوں کے قریب آیا، یہ ابھی پہلی سیڑھی پہ تھا کہ مسلم کے شہزادے آخری سیڑھی پہ آ گئے۔ بس عزاداروں اس نے مسلم کے شہزادوں کو مارنا شروع کیا، ماتم کرنے تو تیاری کر۔ بس عزاداروں مقتل کی کتابوں کے جملے ہیں، عزاداروں بیوی اس کے سامنے آئی، اس نے بیوی کو مارا۔ ان دونوں شہزادوں کے چوٹیوں سے اس لانتی نے پکڑا، یہ خود گھوڑے پہ چڑھ گیا، بچوں کو اس نے اپنے دونوں ہاتھ میں پکڑا، بچوں کے پاؤں زمین پہ نہیں لگ رہے تھے۔ عزاداروں جس نے گھوڑا دوڑانا شروع کیا، عزاداروں مسلم کے یتیم ایک دوسرے سے کہتے ہیں بھائی پریشان نہ ہو، دادا علی آنے والا ہے۔ بس عزاداروں یہ لانتی بچوں کو لے کے دریا کے پاس آیا، مسلم کے شہزادوں کو اس نے گرا دیا۔ عزاداران حسین مسلم کے شہزادوں کی آواز آئی، ہم نمازی امام کے نمازی بھانجے ہیں، ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ عزاداروں اس کی آواز آئی، اگر نماز تمہیں بچا سکتی ہے تو نماز پڑھ لو۔ عزاداران حسین چھوٹے شہزادے نے، دونوں شہزادے نے سر سجدے میں رکھا، اس لانتی نے بڑے شہزادے کے سر پہ تلوار رکھ دی۔ عزاداروں چھوٹا شہزادہ قریب آیا،